کیا اس چیز پہ سب غور کرتے ہیں کہ ہمیں ایک دوسرے کی بات ماننے کی ضرورت ہے فیملیز میں؟ اگر فیملیز میں ایک بندہ بات مانتا ہے دوسرا نہیں مانتا تو اس کا مطلب کیا ہے؟ ایک بندہ تو باتیں مانتا ہے دوسرا بندہ نہیں مانتا، تو اس سے کیا ہوگا؟ یہاں سچویشن تو یہی ہے نا کہ آپ جو ہے بات مانیں اور بات منوائیں، ایسا ہی ہے نا؟ تو یہاں کچھ سوچنے کی ضرورت ہے کیا؟ ماننے کی طرف آنا چاہیے، اور پچھلے کچھ عرصے سے ہم یہی فوکس کرتے ہیں کہ آپ تھوڑا یو ٹرن لیں اور بات ماننے کی طرف آئیں تاکہ پھر آپ کی بھی مانی جائے۔ کافی اوور ڈیو ہے کہ آپ بات ماننے کی طرف آئیں، کیونکہ فیملیز تو بات مانتی ہی ہیں، جسے انیبلنگ کہا جاتا ہے وہ بات ماننا ہی ہے، جسے انیبلنگ کہتے ہیں۔ انیبلنگ کا مطلب ہے کہ مریض کی ذمہ داریاں خود اٹھا لینا، جیسے کہ اگر اس کو نشے کی وجہ سے کسی مشکل حالات کا سامنا ہے تو فیملی اس کے کام آتی ہے، اس کی بات مانتی ہے۔ وہ فیملی کو کہتا ہے کہ میرے دفتر سے فون آئے تو کہہ دینا کہ میں بیمار ہوں تو میں اس وجہ سے دفتر نہیں آ سکتا، تو فیملی سے اس کو کام پڑتا رہتا ہے نا، اور فیملی اس کی باتیں مانتی رہتی ہے۔ اسے انیبلنگ کہتے ہیں۔ فیملی یہ بھی تو کہہ سکتی ہے کہ تمہارا دفتر تم جانو۔ کیا گھروں میں اور بھی انیبلنگ ہوتی ہے؟ صرف نشے کی بیماری میں انیبلنگ ہوتی ہے؟ اور نشے کی بیماری میں بھی جو انیبلنگ ہوتی ہے وہ اس لیے ہوتی ہے کہ انیبلنگ اور بھی ہوتی ہے، کیونکہ انیبلنگ ہماری زندگی میں شامل ہے۔ تو جب اسپیشل سچویشن پیش آتی ہے کہ ہمارے گھر میں کوئی نشہ کرنے لگتا ہے، تو جب ہماری زندگی میں انیبلنگ چلتی ہی رہتی ہے تو کیسے وہ رک جائے گی جب ہمیں نشے کی بیماری کا سامنا ہوگا؟ جب ہماری زندگی میں انیبلنگ چلتی ہی رہتی ہے، انیبلنگ کا مطلب ہے کہ کسی کی ذمہ داریاں اپنے کندھے پہ اٹھانا، کسی کی ذمہ داریاں اس کو مت کہنا کہ تم اٹھاؤ۔ یہ گھروں میں چلتا رہتا ہے نا کہ ہمارے گھروں میں مروت، محبت، رشتہ داری کے نام پہ، انسانیت کے نام پہ، ثواب کے نام پہ، کہ ہمیں دوسروں کی ذمہ داریاں اٹھاتے رہنا چاہیے، خاص طور پر فیملی ممبرز کے بارے میں۔ جیسے ایک دن پہلے جب بات ہوئی تو میں نے کہا کہ کوئی بندہ کہہ رہا تھا کہ میرا یہ کام کر دو، تو میں نے کہا میں آپ کو جانتا ہی نہیں۔ میں نے کہا کہ فیملی ممبر ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ آپ نے کہا ایگزیکٹ اپوزٹ۔ تو ہم یہ انیبلنگ سیکھتے ہیں عام روزمرہ زندگی میں، اس کا نشے کی بیماری سے کوئی بنیادی تعلق نہیں ہے۔ نشے کی بیماری میں یہ ہائی لائٹ ہو جاتی ہے، نشے کی بیماری میں یہ بہت نظروں میں بات آ جاتی ہے کہ یہ ایک گڑبڑ چل رہی ہے۔ ویسے ہم عام زندگی میں بھی اللہ ماشاءاللہ دوسروں کی ذمہ داریاں اٹھاتے رہتے ہیں، اس کو نیکی کا کام سمجھتے ہیں، اس کو بہت ثواب کا کام سمجھتے ہیں۔ حالانکہ دوسروں کی ذمہ داریاں جب ہم اٹھا لیتے ہیں تو دوسرے ان ذمہ داریوں سے فارغ ہو جاتے ہیں، جس کا مطلب ہے کہ وہ غیر ذمہ دار ہو جاتے ہیں۔ جب ان کی ذمہ داریاں ہم اٹھا لیتے ہیں تو وہ غیر ذمہ دار ہو جاتے ہیں۔ جب کوئی بندہ غیر ذمہ دار ہو جاتا ہے تو اسے ذمہ داریاں اٹھانے کی پریکٹس ہی نہیں رہتی۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کی قابلیت نیچے چلی جائے گی اور وہ محتاج ہو جائے گا اور وہ مفلوج ہو جائے گا۔ اور جب کوئی محتاج ہوتا ہے اور مفلوج ہوتا ہے تو وہ اپنے بارے میں کیا سوچتا ہے؟ اس کی فیلنگ اپنے بارے میں اچھی ہوتی ہے کہ بری؟ بری۔ تو اس کی جو بری فیلنگ ہے اپنے بارے میں، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ فیملی، کیونکہ فیملی اچک اچک کے اس کی ذمہ داریاں پکڑتی ہے۔ اس خیال سے یہ نہیں کر سکتا بیچارہ، یہ نہیں کر سکتا، تو فیملی کو ہی بڑا شوق ہوتا ہے، وہ اچک اچک کے اس کی ذمہ داریاں فیملی پکڑتی ہے۔ میرے گھر میں آج ایک ناشتے پہ کوئی مہمان تھے ہمارے، جس میں ایک 15 سال کے بیٹے کو
اس کی ماں ناشتہ کرانا چاہتی تھی اپنے ہاتھ سے، تو میں نے کہا کہ اسے خود کیوں نہیں کرنے دیتے آپ؟ اس نے کہا کہ یہ فرائی انڈے کی زردی کھا لیتا ہے، سفیدی نہیں کھاتا۔ میں نے کہا کہ آپ اس پہ مذاکرات کر لیں، لیکن آج کا دن کم از کم اس کو خود ہی کھانے دیں۔ اور میں نے اسے کہا کہ بیٹا تم نے جتنے انڈوں کی زردی کھانی ہے اتنے انڈوں کی سفیدی بھی کھانی ہے۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے، ہاں پھر کھائی۔ لیکن ماں کو پریشان ہی دیکھا میں نے، ماں کو میں نے انگزائٹی سے مجبور دیکھا۔ یہ میں آپ کو بتاؤں کہ میرے سمیت میں بھی آہستہ آہستہ اب سیکھ رہا ہوں، بلکہ ریسنٹلی سیکھنا شروع کیا ہے کہ میں بھی بہت انیبلنگ کرتا ہوں، میں بھی دوسروں کی بہت ذمہ داریاں اٹھاتا ہوں، اور ایسے تمام سی ای اوز کے اندر یہ ایک بیماری کی شکل میں موجود ہوتی ہے۔ یہ ہم سب کو ہے یہ پرابلم، کوئی امیون نہیں ہے، یہ ہم سب کو پرابلم ہے، کیونکہ یہ صدیوں کا پرابلم ہے، یہ ہزاروں سالوں کا پرابلم ہے۔ تو ہزاروں سالوں سے انسان ایسا کر رہا ہے کیونکہ انسان پہلے ایک دوسرے کا زیادہ محتاج تھا۔ ابھی آپ دیکھیے کہ جیسے گھروں میں پہلے مرد مجبور تھے، ویسے کوئی بھی نہیں تھے، کہ وہ عورتوں سے کپڑے دھلوائیں۔ یوں سمجھا جاتا تھا کہ عورتیں دھوبنے ہوتی ہیں تو وہ عورتوں سے کپڑے، لیکن جب سے مشینیں آئی ہیں جو کہ کپڑا ڈال دو تو وہ دھل کے نکل آئے گا، تو مردوں نے بھی کچھ اس میں حصہ لینا شروع کر دیا ہے، ورنہ کچھ چیزیں خواتین کے لیے مخصوص کر دی گئی تھیں۔ اسی طرح صدیوں سے، ہزاروں سالوں سے انسان ایک دوسرے کا محتاج تھا، جو کہ اب نہیں ہے، لیکن وہ اس کے جو نظریات ہیں وہ ابھی بھی کنٹینیو کر رہے ہیں، کنٹینیو۔ اگر کوئی دوسرا بندہ کام کر سکتا ہے تو وہ آپ اسے کرنے دیں، اور اگر آپ کے ذہن میں آئے کہ دوسرا نہیں کر سکتا تو آپ کر دیں، اور جب آپ کریں تو اس کو کہیں کہ دیکھو بھئی یہ ایسے ہوتا ہے کام، اور آپ اسے سکھا دیں۔ جیسے ورک پلیس پہ کسی جونیئر کو کوئی کام نہیں کرنا آتا تو آپ اسے کر کے بھی دکھا دیں گے اور ساتھ سکھلا بھی دیں گے، تو گھر میں بھی ایسا ہی کریں گے۔ لیکن کہیں کہیں اس میں کنفیوژن ہو سکتا ہے کہ آپ سوچیں کہ دوسرا بندہ یہ کام کر سکتا ہے جبکہ وہ نہیں کر سکتا ہوگا، تو جب وہ نہیں کر سکتا ہوگا تو وہ کیا کرے گا؟ وہ بول دے گا کہ میں نہیں کر سکتا، پر آپ کو ایک موقع تو دینا چاہیے نا اس کو یہ کہنے کا کہ بھائی یہ کام آپ کر لو۔ لیکن اگر وہ کہے کہ چاروں نے چار میں یہ نہیں کر سکتا، تو پھر آپ اسے کہو کہ دیکھو میں تمہیں کر کے بتاتا ہوں اور یہ تم سیکھنے کی کوشش کرو، صحیح نہیں ہوگا اور بعد میں صحیح ہو جائے گا۔ اسے ڈیلیگیشن کہتے ہیں، اور سی ای اوز کے لیے یہ بہت ضروری ہے، ورنہ تو سارا کام بوائل اپ کر کے ان کی طرف جا رہا ہوتا ہے، اور اگر اس کو وہ وصول کرتے رہیں گے ابلتے پانی کو تو ہاتھ جل جائیں گے ان کے۔ اپنے کام کو نیچے ڈیلیگیٹ کرنا ہوتا ہے۔ انیبلنگ جسے ہم کہتے ہیں اس سے بات کو اتنی سمجھ نہیں لگتی، سادہ لفظوں میں یہ ہے کہ اپنی ذمہ داریاں آپ پوری کریں، دوسروں کی ذمہ داریاں ان کو پوری کرنے دیں، اور اس کو انف سمجھیں۔ جنت میں جانے کے لیے اسے کافی سمجھیں کہ آپ اپنی ذمہ داریاں پوری کرتے ہیں، اس میں دوسروں کی ذمہ داریاں اٹھانا اور اس کے ذریعے جنت میں جانے کی کوشش نہ کریں۔ چھوٹے موٹے کام ہوتے ہیں جو، جیسے کہ ایک نوجوان کو جو کہ 18 سال سے زیادہ عمر کا ہو، اس کو کمانے کی طرف توجہ دینی چاہیے، لیکن اس کا باپ چونکہ کماتا ہے تو وہ کہتا ہے بیٹا تم نہ بھی کماؤ تو خیر ہے۔ بہت سارے باپ ایسے ہیں جو چاہتے ہیں کہ ان کے بچوں کو کوئی زحمت نہ کرنی پڑے۔ میرے چھوٹے بھائی ایک دفعہ مجھے کہتے ہیں کہ مجھے اپنے بیٹے سے اتنا پیار ہے کہ میرا دل کرتا ہے کہ ایک تخت ہو اور اس پہ میں بیٹے کو بٹھا دوں اور بس یہ بیٹھ کے تو مزے کرے ساری زندگی۔ میں نے کہا تمہارے ساتھ کیا ہوا تھا جو تم نے اتنی ترقی کی؟ تمہیں کسی نے تخت پہ بٹھایا تھا؟ کہتے نہیں، میں تو میٹرک میں جب میں نے تعلیم کو خیر بات کہہ دیا تو انہوں نے مجھے فوری طور پر کہا تھا کہ اب کوئی کام کاج کرو، اور میں بڑے بھائی کے ساتھ لگ گیا سٹیل مل میں کام کرنے۔ تو میں نے کہا پھر تمہارے ماں باپ نے تم پر اتنی مہربانی کی تو تم بھی اپنے بچے پہ مہربانی کرو اور اس کو کام کاج کی طرف، ذمہ داریوں کی طرف آپ پش کرو۔
اور محض اس وجہ سے کہ آپ بہت کماتے ہیں اور آپ کا بیٹا بیٹھ کے بھی کھائے تو ختم نہیں ہوگا، اس وجہ سے اس کو مفلوج مت کرو. اس کو ماں کے حوالے سے ممتا کہتے ہیں اور باپ کے حوالے سے اس کو شفقت پدری کہتے ہیں. یہ شفقت پدری نہیں ہوتی کہ اپنے بچے کی ابیلٹیز کو پیدا ہونے سے پہلے ہی کرش کر دینا، لیکن دل بہت کرتا ہے اپنے بچوں کو پیمپر کرنا، دل بہت کرتا ہے. اوور فلوئنگ محبت ہوتی ہے ایک، جو کہ عادت پڑی ہوتی ہے نا. جب وہ 1.5 سال کا ہے، 2 سال کا ہے، وہ ایک کھلونے کی طرح ہے، اس کو دیکھ کے مزہ آتا ہے، اس سے کھیل کے مزہ آتا ہے. تو ایسے حالات میں پھر ہمیں وہ جو عادت پڑی ہوتی ہے 2-3 سال کی عمر کی، جو 5-6 سال تک بھی ٹھیک لگتی ہے، 10-11 سال تک بھی کوئی کچھ نہیں کہتا، 18-20 سال کے بعد پھر باتیں شروع ہوتی ہیں اور پھر رنجشیں پیدا ہوتی ہیں. پھر جب آپ کسی کو ذمہ داری سنبھالنے کے لیے کہتے ہیں تو پھر اس کو برا لگتا ہے. جب آپ اچانک ایک دن اٹھ کے کسی کو کہتے ہیں کہ یار تم کچھ کرتے کیوں نہیں ہو، تم کوئی اپنی ذمہ داریاں کیوں نہیں سنبھالتے، تو اس کو برا لگتا ہے. پروبیبلی آپ بلیو کرتے ہیں کہ ذمہ داریاں اٹھانے والوں کو ذمہ داریاں خود ہی اٹھاتے رہنا چاہیے، اور وہ ذمہ داریاں جس کو بلونگ کرتی ہیں اس کو نہیں دینی چاہیے. کہیں مبادہ ایسا نہ ہو جائے کہ کسی کو ہم ایسی ذمہ داری دے دیں جو کہ وہ اٹھا نہیں سکتا. اس ڈر سے مجھے بتائیں کہ کیا ہم اپنے بچے کو اٹھ کے چلنے نہ دیں کہ کہیں وہ گر نہ جائے. اگر اس ڈر سے ہم بچوں کو چلنے سے روک دیں گے تو کیا ہوگا؟ نہیں، اگر ہم انہیں چلنے ہی نہیں دیتے، ہم کہتے ہیں یہ چلے گا تو گرے گا، وہ کبھی چلے گا نہیں. ہمیں رسک لینا پڑے گا کہ کہیں اگر گر جائے تو کوئی بات نہیں. انیبلنگ کی تو ڈیفینیشن ہے کہ کسی کے لیے وہ کرنا جو وہ اپنے لیے کر سکتا ہے، نمبر 1. نمبر 2، کسی کے لیے کوئی ایسا کام کرنا جس سے وقتی طور پر اس کو فائدہ ہو اور بعد میں نقصان ہو. کسی کے لیے وہ کرنا کہ جس سے اس کی صلاحیتیں نہ بڑھ سکیں. میں نے زندگی میں جب بھی کسی کے بارے میں سوچا کہ اس کو یہ کام کہوں تو یہ کر لے گا، اور پھر مجھے خیال آیا ہو کہ شاید نہ کر سکے، تو میں ایک دفعہ ٹرائی ضرور کرتا ہوں کہ اس کو کہتا ہوں کہ کر لو. اور مجھے نہیں یاد پڑتا کہ میں نے کسی کو کہا ہو کہ کام کر لو تو پھر اس نے کیا نہ ہو. میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ کوئی بندہ کہتا ہے کہ نہیں میں نہیں کر سکتا، تو میں اس کو کہتا ہوں کہ نہیں تم کر سکتے ہو، اور وہ کر لیتا ہے. 2-3 دفعہ اصرار کرنے سے وہ کر لیتا ہے. ایسا کبھی بھی نہیں ہوا کہ بہت ہی اندوناک سچویشن پیدا ہو گئی ہو کہ میں کسی بندے کو کہہ رہا ہوں کام کر لو اور وہ کبھی کر ہی نہ سکے. یہ جو ذمہ داریوں کی میں آپ کو بتاؤں بات ہے کہ یہ بہت اہم ہے، اور اس کا سب سے بڑا کرائسس گھروں میں ہے، اور 2 قسم کے گھروں میں اس کا کرائسس ہے. ایک قسم کے گھر وہ ہے جو افلوئنٹ ہیں، جس میں روپے پیسے کی ریل پیل ہے اور ایک بندہ کام نہیں کرتا، اور لگتا ہے کہ یہاں کوئی خاص کرائسس نہیں ہے، لیکن وہاں بھی بہت خاص کرائسس ہے. ایک گھر وہ ہے جہاں روپے پیسے کی ریل پیل نہیں ہے، ایک والد ہے کمانے والا اور 6-7 بچے ہیں نوجوان. بچوں میں سے کچھ شادی شدہ بھی ہیں اور کچھ غیر شادی شدہ ہیں، اور ایک ان کی ماں ہے بچوں کی جو والد کو کہتی ہے کہ تم کام کری جاؤ، بچوں کو کام کرنے کے لیے نہ کہو. اور صبح اٹھ کے وہ ان کے اندر پاکٹ منی تقسیم کرتا ہے، اور جو بیچ میں سگریٹ سے ذوق رکھتے ہیں ان کو سگریٹ کے پیسے بھی دیتا ہے. اور اگر وہ ایسا نہ کرے تو گھر میں فساد ہوتا ہے، جس میں ماں کہتی ہے کہ ایسا کرو کیونکہ یہ میرے بچے ہیں اور ان کی خدمت کرنا تمہارا فرض ہے. دیکھیے ایک بہت بڑی متھ یہ ہے جس کا ٹرانسلیشن میں بتا دیتا ہوں کہ بچے تو غلط کام کر سکتے ہیں، ماں باپ کو غلط کام نہیں کرنا چاہیے. تو ہم کہتے ہیں کہ نہیں، بچے بھی غلط کام نہیں کر سکتے، ماں باپ کو غلط کام نہیں کرنا چاہیے، اور بچے بھی غلط کام نہیں کر سکتے. آپ اس چیز کو ایک رائٹ کے طور پر
تسلیم نہیں کرا سکتے کہ بچوں کا حق ہے کہ وہ ماں باپ کے ساتھ زیادتی کریں. صرف ماں باپ کا فرض ہے کہ وہ جو ابھی طور پر مہربانیاں جاری رکھیں. اپنا سلوگن رکھیں زندگی میں کہ آپ اپنی ذمہ داریاں پوری کرتے ہیں اور دوسروں سے توقع رکھتے ہیں کہ وہ اپنی ذمہ داریاں پوری. گھر میں بولتے رہنا چاہیے. اگر آپ شروع سے ہی گھروں میں یہ رواج ڈال دیں کہ گھر کا سربراہ کہتا ہے کہ میں اپنی ذمہ داریاں پوری کرتا ہوں اور آپ سب سے توقع رکھتا ہوں کہ آپ بھی اپنی ذمہ داریاں پوری کریں گے، یا میں اس کی بات مانوں گا جو میری بات مانے گا، یا میں اس کو زیادہ فیورز دوں گا جو میری تابع داری کرے گا. اور یہ کوئی لوکل ویلیوز نہیں ہے. امریکہ میں بھی جو سائنٹیفک ویلیوز ہیں جن کو پروموٹ کیا جاتا ہے وہ یہی ہے. اس میں ٹف لو میں ایک رول ہے کہ جس میں ماں باپ کہتے ہیں کہ یہ ہمارا گھر ہے، اس میں اگر آپ رہنا چاہتے ہیں تو آپ کو اس گھر کے رولز فالو کرنا پڑیں گے. اتنی سخت سٹیٹمنٹ ہے کہ جسے ایکسیپٹ کرنے میں مجھے بھی مشکل پیش آئی. دیکھیں بے شمار نظریات ہیں جو پچھلے 10,000 سال سے ہم لوگوں نے سینے سے لگا رکھے ہیں، اور ان نظریات میں سے کچھ نظریات کو سائنس نے ریسرچ کا نشانہ بنایا اور کریکٹ کر کے بتا دیا کہ یہ غلط نظریہ ہے، یہ صحیح نظریہ ہے. اور آہستہ آہستہ بے شمار نظریات بہتر ہو گئے ہیں دنیا میں، لیکن اس کے باوجود بہت سارے نظریات میں بہتری آنا ابھی باقی ہے. اور بہت سے ایسے نظریات ہیں جو ڈیزاسٹرس ہیں لیکن دنیا میں ان کو بہت اچھا سمجھا جاتا ہے. ہمارے نہ تھکنے کی واحد وجہ یہ ہے کہ ہم بیچ میں فیملیز کو دیکھتے ہیں کہ آہستہ آہستہ کبھی ایک فیملی، کبھی دوسری فیملی، کبھی تیسری فیملی ان چیزوں کو دل و جان سے اپنا لیتے ہیں. یہ چیز ہمارے دیکھنے میں آتی ہے. اگرچہ یہ صدیوں کی لرننگ ہے، یہ بہت ساری نسلوں کی لرننگ ہے جو ایکیومولیٹ ہو کے آپ تک یا مجھ تک پہنچتی ہے، اور اس کو ڈیفائی کرنا یہ آسان کام نہیں ہے. لیکن جب آپ ایک چیز کو ڈسکس کرتے رہتے ہیں، سمجھتے رہتے ہیں، تو ایک دن آپ کو لگتا ہے کہ اس چھوٹی سی جگہ ایک کامیابی ملی ہے اور اس معاملے میں ایک کامیابی ملی ہے، اور پھر جب اس کے اثرات دیکھتے ہیں تو ایکسپونینشل ہوتے ہیں. یعنی جتنی آپ نے ایفرٹ کی تھی اس سے 10 گنا زیادہ اس کے فوائد آپ کے سامنے آتے ہیں. لیکن ہمارا جو بہت ہی بنیادی مسئلہ ہے جسے سمجھنے کی ضرورت ہے وہ ہمارا موڈ ہے، وہ ہمارا مزاج ہے. اور وہ خاص طور پر جو آپ فیملیز ہیں، افلوئنٹ فیملیز ہیں یا ہم ہیں، یہ ہمارا ایک بڑا بنیادی مسئلہ ہے کہ ہمارے اندر چھوٹی موٹی وس وس چلتی رہتی ہے، چھوٹی موٹی اینگر چلتی رہتی ہے، رنجشیں چلتی رہتی ہیں، اور ہم ان کو دل ہی دل میں سمیٹے درد محسوس کرتے ہوئے زندگی گزار رہے ہوتے ہیں. اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے، ایسے ہی چلنا چاہیے. خون بہتا ہے تو ہر کوئی پٹی باندھنے کے لیے آ جاتا ہے. جب بخار ہوتا ہے تو ہر کوئی ماتھے پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہے کہ چلو تمہیں ڈاکٹر پہ لے چلوں. کیونکہ جب وامٹنگ ہو رہی ہوتی ہے کہ ہر ایک کو نظر آتا ہے کہ بندہ بیمار ہے. جب وہ بار بار واش روم جا رہا ہوتا ہے اور اس کو بار بار موشن آ رہے ہوتے ہیں تو کوئی نہ کوئی کہتا ہے او آر ایس پلا دو، کچھ کر دو. لیکن ایک بندہ جب اکیلے رات کو بستر پہ کروٹیں بدل رہا ہوتا ہے، یا کوئی گھر میں افسردہ ہوتا ہے یا رنجیدہ ہوتا ہے یا غم میں بھرا ہوتا ہے، تو کسی کو کوئی خاص پتہ نہیں چلتا، کیونکہ ہم اپنے گھر والوں کو کوئی غور سے نہیں دیکھتے. بھلا کیوں نہیں دیکھتے غور سے؟ کہنا انی واری تے ویکھیا ہے انہوں نے، ان کی ویکھی ہے. آپ نے کبھی یہ چیز نوٹ کی ہے کہ بندہ گھر والوں کو کیا غور سے دیکھے؟ کوئی ہزاروں باری تے ویکھیا ہے انہوں نے، ایسا کون سا ہے یہ کوئی غور سے دیکھیں گے تو پتہ چلے گا نا کہ غم زدہ ہے، کہ غصے میں ہے، کہ پریشان حال ہے یا کیا ہے. تو گھروں میں ایسے لگتا ہے کہ اندازہ سا ہوتا ہے کہ یہ میری بیوی ہے، یہ میرا بچہ ہے، یہ ادھر سے ادھر گزر گیا. ایسے ایک رف سا آئیڈیا ہوتا ہے. یعنی اگر بتی نہ بھی جل رہی ہو تو آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ گھر کا کون فرد چل رہا ہے، اس کی چال ڈھال سے پتہ ہوتا ہے. تو
اتنا ہم غور سے نہیں دیکھتے کہ ہمارے کسی قریب رہنے والے کی ٹھنڈی آہیں، ٹھنڈی سانسیں کیا کہہ رہی ہیں، اور اس کے اندر کتنی جلن ہے، اس کے اندر کتنا درد ہے، اس کے اندر کتنی تکلیف ہے. اس کا اس طرح کا پیمانہ نہیں ہے جیسے تھرمامیٹر لگائیں تو 104 بخار ہے، جیسے کوئی سر درد ہو رہا ہے تو بندہ کہہ رہا ہے میرا سر پھٹا جا رہا ہے. تو اس طرح کی کیفیت نہیں ہوتی، ایک سلگن سی ہوتی ہے، ایک الجھن سی ہوتی ہے، اور اندر ہی اندر دل پھٹ رہا ہوتا ہے. اور ایسے میں ہی پھر کوئی بندہ کہتا ہے کہ اچھا کوئی نشہ کر کے کیوں نہ دیکھا جائے. کچھ نشے جو ہیں وہ بہت زیادہ عام فہم ہے، لوگوں کو پتہ ہے کہ ان کا تعلق غم سے اور درد سے ہے، جیسے شراب کے بارے میں شاعر لوگ کہتے رہتے ہیں، یا جیسے کچھ ایسی دوائیاں ہیں جو کہ ٹرینکلائزرز کہلاتی ہیں، بینزوڈائزپین ہے، جن کے کوئی 30-40 برانڈ معاشرے میں رائج ہیں. تو خواتین کہتی ہیں کہ چلو پرس میں ایک پتہ رکھ لیتے ہیں، شام کو حامد 6 بجے آ کے کوئی بدتمیزی کرے گا تو 2 گولیاں کھا لیں گے، بچہ بدتمیزی کرے گا تو 1 گولی کھائیں گے، یا اس حساب سے کام والی تنگ کرے گی تو آدھی گولی کھا لیں گے. تو اس طرح کا کوئی پیمانے گھروں میں رکھے ہوتے ہیں کہ اور جب کوئی ٹرینکلائزر کھاتا ہے تو وہ بیچ جاتا ہے، پھر جو اس نے آگے سے برا جواب نہیں تھا دینا وہ دے دیتا ہے. یعنی جو زینکس کھاتے ہیں لوگ، مجھے کل ہی ایک لڑکے نے بتایا اپنی والدہ کے بارے میں، کہتے ہیں میں نے تجربے سے اندازہ لگایا ہے کہ یہ جو کچھ بھی بول دیتی ہیں اس کی وجہ ان کے زینکس کا استعمال ہے. تو میں نے کہا کہ یہ ایک سائنٹیفک بات ہے جو تم نے خود ہی ڈسکور کر لی ہے، تم تو جینیس ہو. یہ ایک سائنٹیفک نالج ہے کہ ڈس انہبیشن کاز ہوتی ہے. جیسے شراب کے بارے میں بھی ہوتا ہے کہ بندہ جب شراب پیتا ہے تو وہ لڑنے بڑنے پہ بھی تیار ہو جاتا ہے. وہ کہتے ہیں ایک چوہا جو ہے شراب کے ڈرم میں گر گیا تو باہر نکل کے کہتے ہیں لیاؤ بھی لے لو. تو مطلب کچھ نہ کچھ یہ نشوں سے بیہیویئر آلٹر ہوتا ہے، بندہ زیادہ ہمت پکڑ لیتا ہے، اٹھا کے 2 بجے رات کسی کو فون کر کے دھمکیاں دے دیتا ہے، سویرے اٹھ کے معافی مانگ رہا ہوتا ہے. یہ ایسا روز ہوتا ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو لوگ بھی نشہ کرتے ہیں نا، نشے میں پھر جب وہ آتا ہے نا، ترنگ آتی ہے نا، تو پھر وہ ایسی کوئی نہ کوئی بدتمیزی کر لیتے ہیں کہ چھوڑوں گا نہیں، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. تو اس طرح کی باتیں وہ کر کے تو سویرے اٹھ کے پھر بندہ معافی مانگ. زیادہ تر لوگوں کا تجربہ ہے کہ رات کو میاں شراب پی کے بیوی کو برا بھلا کہتا ہے، سویرے ناشتے کے ٹائم پہ معافی مانگتا ہے اور بہت ہی التجا کرتا ہے کہ اسے معاف کر دیا جائے، اور بیوی معاف کر دیتی ہے. تو پھر رات جب آتی ہے تو ان باتوں کا پھر جواب دیتا ہے جو سویرے بیوی نے غصے میں کہی تھی جب وہ معافی مانگ رہا تھا. کیونکہ جب وہ معافی مانگتا ہے تو بیوی بھی کچھ باتیں پھر دل کی باتیں وہ کر لیتی ہے. اس وقت نہیں جواب دیتا، پھر کہتا ہوں راتی 1:30 بجے. تو پھر وہ جب دوبارہ پی ہوتی ہے تو پھر وہ. تو آپ خود سوچیں کہ جب نشے کا استعمال ہوتا ہے، جب شراب کا استعمال ہوتا ہے، تو جو باتیں ہم نے نہیں کہنی ہوتی ہم وہ کہہ گزرتے ہیں، اور وہ اصل میں ہماری باتیں نہیں ہوتی، وہ چک چکا ہوتا ہے جو نشے نے کیا ہوتا ہے. جیسے کئی دفعہ بندے نہیں چک چکا کر دیتے، کئی دفعہ کوئی ہمارے دوست احباب ہمیں چک چکا کر کے کہتے ہیں چڑھ جا بیٹا سولی، رام بلی کرے گا. تو ہمارا سب سے مسئلہ جو بڑا ہے، جو صدیوں میں پیدا ہوا ہے، پہلے میرا خیال ہے میں اس وقت تھا نہیں، 10,000 سال پہلے، تو اس وقت لوگوں کا میرا خیال ہے موڈ اتنا خراب نہیں ہوتا تھا. آپ کا کیا حال ہے؟ ہوگا زیادہ فکر فاقے نہیں تھے کہ کھانا مل جائے کہیں سے تو بڑی بات ہے، اور کپڑوں کی ورائٹی بھی یہی تھی کہ پتے وتے باندھ کے پھرتے تھے تو پتے بھی وافر ہوتے تھے. لیکن اصل بات یہ ہے کہ یہ صدیوں کا بھلیکھا ہے کہ کوئی ذمہ داری جو ہے وہ ہماری ہے، جبکہ اصل میں وہ کسی اور کی ہوتی ہے. آپ کسی ملازم کو کہتے ہیں کہ چائے بنا کے لاؤ، تو اگر وہ ٹھیک بنا کے نہیں لاتا تو پھر آپ اسے ہی کہیں گے نا کہ ٹھیک بنا کے لاؤ.
یا اگر کوئی ملازمہ کپڑے دھوتی ہے اور کپڑے ٹھیک نہیں دھلے اور اس پہ کوئی داغ رہ گیا ہے تو آپ اسے ہی کہو گے نا کہ یہ داغ نہیں ہونے چاہیے اور یہ استری ٹھیک ہونی چاہیے. لیکن جب آپ کے گھر کے افراد یہی غلطی کرتے ہیں آپ کے سونپے ہوئے کام کے بارے میں تو آپ وہ واپس پکڑ لیتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انیبلنگ اس جگہ زیادہ ہوتی ہے جہاں کسی نہ کسی وجہ سے آپ کے جذبات انویسٹڈ ہوتے ہیں، یعنی آپ کے جذبات ملوث ہوتے ہیں اس میں، اور اپنے جذبات کی تسکین کے لیے آپ کام کو پکڑ لیتے ہیں، چاہے اس میں دوسرے کا نقصان ہو. بہت سارے لوگ ہیں جو کہ انیبلنگ کرتے ہیں کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ اس سے ان کو ثواب ہوتا ہے. لیکن مجھے بتائیں کہ جس کے ساتھ انیبلنگ کی جاتی ہے اس کو کیا ہوتا ہے؟ اس کو نقصان ہوگا، اس کو نقصان ان کا دیکھیے، اگر آپ کسی کو مچھلی پکڑنا سکھاتے ہیں تو یہ انیبلنگ نہیں ہے، پر اگر کسی کو مچھلی پکڑ کے کھلا دیتے ہیں تو یہ انیبلنگ ہے. یہ اس میں تھوڑا فرق ہے. اور اگر آپ کو شک بھی ہو کہ یہ انیبلنگ ہے تو پھر یہ نہ کریں. اگر ہمیں شک ہو کہ ہو سکتا ہے یہ انیبلنگ ہو، پھر بھی آپ دوسرے بندے کو کہہ دیں کہ کرو. اگر وہ انیبلنگ ہوگی تو وہ خود ہی اس پہ پروٹیسٹ کر لے گا، اور اگر پروٹیسٹ نہیں کرے گا تو کام کرے گا. تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے بھی ڈسکور کیا کہ جو کام وہ سوچتا تھا کہ نہیں کر سکتا وہ کر سکتا ہے، اور جس نے کام سونپا تھا تو اس نے بھی سمجھ لیا